آج کا خداوند کا خوبصورت کلام ہے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک منانا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 2 عہد ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، یعنی مسیح یسوع کے آنے سے پہلے اور مسیح یسوع کے آنے کے بعد۔ مسیح یسوع جب نہیں آئے تھے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا بنی، ہم ادھر سے خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، کون سا سبت کا دن ہے اور اسے کیوں منانا چاہیے اور اسے کیسے منانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 31ویں آیت۔ لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 6واں دن ہوا۔ 6 دن پورے ہو گئے۔ 6 دن میں خداوند نے کام کیا۔ ہم سب جانتے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ 6 دن خدا نے کام کیا، جو کہ سارا کا سارا جسمانی تھا، جس میں خدا نے جسم کے کام کیے، دنیا کے کام کیے۔ 6 دن پورے۔ اب خداوند نے 7ویں دن کو، ہم آگے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 2واں باب، اس کی 3 آیت میں پڑھنے لگی ہوں۔ لکھا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ ہفتے میں 7 دن، 6 دن کام کیا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا۔ اب ہم نے بھی ہفتے میں 6 دن ہم جسمانی کام کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، لیکن 7ویں دن ہم کام نہیں کر سکتے، جو خدا خود نمونہ بن کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ 7ویں دن میں نے کام نہیں کیا اور میں نے اس کو مقدس ٹھہرایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے۔ تو ہم کیا خدا سے بڑے ہیں کہ ہم 7ویں دن بھی، ہفتے کا جو 7واں دن ہے، اس میں بھی ہم کیا کریں؟ کام کرتے نہیں جسمانی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس کو اور خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 9ویں آیت پڑھوں گی۔ لکھا ہے، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ خدا نے بھی یہی کام کیا کہ 6 دن تک خدا نے کام کیا۔ جو خدا نے خود کیا اسی کا حکم ہمیں دے رہے ہیں۔ جیسا خدا خود کرتے ہیں ویسا ہی خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ہم بھی وہی کریں جیسا خدا کرتے ہیں۔ خدا نے بھی، ہم نے دیکھا کہ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا۔ خداوند ہمیں بھی یہاں پر یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم سارے کام کاج جتنے بھی جسمانی ہیں وہ جو ہے وہ 6 دن میں کر لو۔ خداوند ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ 6 دن تک خوب محنت، جو تمہارے جسمانی کام ہے، یہاں پہ لکھا ہے، تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج جتنا سب کچھ ہے وہ سب کچھ کر لے۔ اس کا مطلب ہمیں 6 دن جسمانی کام کرنے کی خدا نے اجازت دی ہے۔ آگے ہم 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، لیکن، شرط ہے، لیکن اب اجازت نہیں، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ یہ دن انسان کا اب نہیں ہے، لیکن یہ دن اب میرا ہے۔ خداوند کہہ رہے یہ دن اب میرا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، جسمانی کاموں کا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داریوں کا کام نہیں ہے، تمہارے بوجھوں کا کام نہیں ہے۔ تم اپنے سارے کام کاج 6 دن تک سمیٹ لو۔ لکھے سارے کام کاج 6 دن تک کر لو، لیکن 7واں دن میرا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا،
نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کوئی کام نہ کرے تو پھر فارغ رہے. پھر فارغ رہ کے کرنا کیا ہے؟ آج یہ بات ہے جو روح القدس نے بتائی کہ کام کاج نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کس چیز کے لیے دن ہے؟ کیا دن ہے یہ؟ پہلی بات ہے، پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو سبت کا دن ہے وہ کون سا اب ہے اور پرانے عہد نامے میں کون سا تھا؟ یہ ہم خداوند کے کلام میں سے ہی دیکھتے ہیں. اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں. آمین. یہاں پر واضح لکھا ہے سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن. اس کا مطلب ہفتے کا پہلا دن اتوار ہوا. ہفتے میں 7 دن ہوئے. ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ اتوار ہوا، اور جو ہفتے کا آخری دن ہے لکھا ہے ہفتہ. ٹھیک ہے، سیٹرڈے. سیٹرڈے کو پرانے عہد نامے کے مطابق ہفتے کو، سیٹرڈے کو سبت کا دن منایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا جمعے والے دن، تو اگلا دن سبت کا دن تھا، جس کی وجہ سے یہ عورتیں رکی رہیں کہ ہم خداوند کو خوشبودار چیزیں ابھی نہیں لگا سکتے. انہوں نے انتظار کیا کہ سبت کا دن ختم ہو جائے اور ہفتے کا پہلا دن ہو تو ہم صبح سویرے اٹھیں اور قبر پہ جائیں. پرانے عہد نامے میں خدا نے 6 دن جب کام کیا اور 7ویں دن کو یعنی ہفتے والے دن کو خداوند نے مقدس ٹھہرایا کہ اس میں کوئی کام نہ کرو. لیکن نئے عہد نامے میں جب مسیح یسوع ہفتے کے پہلے دن جی اٹھتے ہیں، اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گی کہ پرانے عہد نامے میں یہ دن آخری دن تھا. ٹھیک ہے، لیکن خدا جو کہ ہمیشہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ پہلا درجہ خدا کو دیا جائے. ٹھیک ہے، غور سے سننا، پہلا درجہ خدا کو دیا جائے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے پہلا پھل خداوند کا ہو، پہلی محبت خداوند کی ہو. ٹھیک ہے، خداوند ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت، اپنی عقل کے ساتھ محبت رکھ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب پہلی محبت خداوند کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلی محبت خدا سے رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر جگہ یہی چاہتے ہیں کہ نمبر 1 شروعات مجھ سے ہو. لیکن ہفتے میں 7 دن ہیں. جب خدا نے پرانے عہد نامے میں کام کیا تو 7ویں دن آرام کر کے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، لیکن وہ آخری دن تھا. نئے عہد نامے میں مسیح یسوع ہفتے کے پہلے دن ہی جی اٹھے، تو ہفتے کا جو پہلا دن ہوا وہ مقدس ہو گیا. یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہفتے کا جو پہلا دن شروع ہوتا ہے وہ سبت کا دن ٹھہرایا گیا، پر مسیح یسوع کے بعد، جی اٹھنے کے بعد. اسی لیے اب ہم ہفتے کو سبت کا دن نہیں مناتے، کیونکہ نئے عہد نامے میں جب پہلا دن خداوند یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے تو پھر پہلا دن ہمارے لیے مقدس ہے. اس وجہ سے ہم سبت کے دن کو اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے
یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے مقدس ٹھہرا کر اب سبت کا دن ہفتے کا پہلا دن مناتے، اور پہلا درجہ ہفتے کا بھی پہلا دن جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں، اور سبت کے دن کو ہم اس طرح سے خداوند کو دے کر عزت کرتے اور مقدس ٹھہراتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سیکھ لیا بائبل مقدس میں سے کہ کیونکہ کتنی باتیں ایسی ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کہا میں اس کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم سے یہ کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ یہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 39 ورڈز میں لکھا ہے، 38 اور 39 میں لکھا ہے۔ یہ کوئی خداوند نے آ کے پرانا عہد نامہ بدل نہیں دیا، خداوند نے اس کو پورا کیا ہے، ڈیپلی ہمیں بتایا ہے، ہمیں ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ خداوند نے چاہا تو اس کو میں بعد میں پھر ایکسپلین کروں گی، کیونکہ اس وقت روح القدس نہیں تھا، تو اب جو نئے عہد نامے میں روح القدس آ گیا، تو جس کی وجہ سے ہم یہ پورے خدا کے کاملیت والے، راست بازی والے، نیکی والے، روح کے پھلوں والے کام کرنے کے قابل ہیں روح القدس کے وسیلہ سے۔ اسی لیے ہمیں اب زیادہ پورا کامل کلام دیا گیا ہے، کیونکہ ہم اس پہ اب روح القدس کی قوت قدرت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے روح القدس نہیں تھا، اسی لیے ہمیں اس طرح سے حکم نہیں دیے گئے تھے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم نہ کریں تو ہمارے پر اور زیادہ گناہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو خداوند نے جو چیزیں پہلے تھی اس کو آگے خداوند نے کامل بنایا۔ اسی طرح سبت کا دن چونکہ آخری تھا، تو خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے سبت کا دن کاملیت کی وجہ سے جو خدا کا درجہ ہونا چاہیے تھا، وہ پہلے ہفتے کا پہلا دن مقرر ہو گیا۔ اس لیے یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے، کیونکہ خداوند کا کوئی بھی کام آخر میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہم اور اس میں سے یہ سیکھیں گے کہ پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ کون سا دن ہے، لیکن سبت کے دن خدا نے ہمیں پیدائش کی کتاب میں منع کیا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر ہم فارغ بیٹھے رہیں، کیا کرنا ہے؟ کوئی کام بھی نہیں کرنا، کوئی کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو کیا ہم بستروں پہ سونے کے لیے خداوند نے یہ کہا ہے؟ کیا خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دن آرام کریں؟ کون سا آرام؟ خداوند کون سے آرام کی بات کریں؟ خداوند چاہتے ہیں ہم روح میں آرام کریں، ہمیں روحانی آرام، تسکین، سکون ملے۔ یہ والا آرام خدا چاہتے ہیں کہ ہم سبت کے دن پائیں، حاصل کریں۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے مسیح یسوع جب جی اٹھے، تو جی اٹھنے میں نجات کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، چھٹکارے کا دن ہے، ہمیں گناہوں سے رہائی ملی ہے، موت سے رہائی ملی ہے، ہمارے بچنے کا دن ہے۔ یہ تو پھر جشن کا دن ہوا، یہ تو جھومنے ناچنے کا دن ہوا، یہ تو حمد و ثنا کرنے کا دن ہوا، یہ تو گیت گانے کا دن ہوا، ایک دوسرے کو یہ بتانے کا دن ہوا، خوشیاں منانے کا دن ہوا، ایک دوسرے کو یہ بتانے کا کہ ہمیں نجات ملی ہے، گواہیوں کا دن ہوا۔ یہ تو شفقت، محبت اور پیار کا دن ہے، جس کو ہم خدا کے پیار کو، محبت کو دوسروں کو بتا کر بیان کرنے کا دن ہے، کلام سنانے کا دن ہے، خدا کی قربانیاں بتانے کا دن ہے، خداوند کے جی اٹھنے میں جتنے بھی بھید ہیں وہ کلام سنانے کا دن ہے۔ اسی لیے سبت کے دن عبادت کی جاتی ہے،
خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں، خدا باپ کی محبت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چرچ آتے ہیں اور یہ باتیں سنتے ہیں، اور ہماری روح کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ دوسری بات، ہم گھنٹہ 2-3 گھنٹے عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن باقی رات 12 بجے تک ہم کوئی جسمانی کام کرنے کے قابل نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں خدا نے اجازت نہیں دی۔ تو پھر ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے چرچ میں گزارنے کے بعد کیا کریں؟ فارغ رہیں جا کے، کیونکہ ہم جسمانی کام نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بستروں میں جا کے لیٹ جائیں اور سو جائیں 12 بجے تک، کہ نہیں اب ہمیں کوئی جسمانی کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر چرچ کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2-3 گھنٹے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا پارٹیز کرنی ہے؟ کیا لوگوں کو بلا کے جسمانی طور پر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے؟ شادی بیاہ میں چلے جانا ہے یا فنکشن کرنے ہیں؟ خداوند اجازت نہیں دے رہے، ہم جسمانی کام نہیں کر سکتے، نہ اپنے بیٹے کے لیے نہ بیٹی کے لیے، نہ اپنے جب بیٹا اور بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے لیے نہیں کر سکتے، تو رشتہ داروں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہم رشتہ داروں کے لیے ہم سبت کے دن شادی بیاہ نہیں اٹینڈ کرتے، برتھ ڈیز نہیں اٹینڈ کرتے، فیسٹ نہیں اٹینڈ کرتے، پارٹیز نہیں اٹینڈ کرتے، نہیں جاتے، ٹرپ نہیں مناتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو منع نہیں کر سکتے کہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری رشتہ داری ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خدا کو ناراض۔ جب خدا نے منع کیا ہے کہ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، خداوند نے صاف کہا ہے کہ 6 دن تک سارے اپنے کام کاج نپیٹ لو، سب کچھ کر لو، لیکن 7ویں دن کچھ نہیں کرنا، وہ میرا دن ہے، خداوند کا دن ہے، وہ خداوند کے سبت کا دن ہے، خدا نے اس کو مقدس ٹھہرایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ باقی ٹائم ہم نے فارغ بیٹھ کے سونا نہیں ہے، ہم نے روح کو اور زیادہ تسکین دینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ غیر زبانوں میں دعا کرو اگر آپ کے پاس خدا کی یہ نعمت ہے۔ آپ خداوند کے کلام کو پڑھو، آ کے بچوں کے ساتھ گواہیاں شیئر کرو، پھر اس کے بعد آپ گیت زبور اپنے لگا سکتے ہو اور آپ گاتے رہو، آپ کلام سنتے رہو، آپ یوٹیوب پہ لگا سکتے ہو، آپ کوئی بھی گیت زبور اپنے گھروں میں لگا کے آپ اونچی اونچی گاؤ، سارا دن روح میں رہو، روح کو تسکین دو، کلام سنتے رہو، کلام کی باتیں کرتے رہو۔ اگر آپ کو بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے سبت کے دن بہت معجزے کیے، اور جو لوگ تھے وہ کہتے تھے فقیہ فریسی کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ تو سبت کے خلاف جاتا ہے، تو خداوند نے بتایا کہ دیکھو تم سبت کے دن معجزے کرو، یسوع کے نام کو جلال دو، ایسے کام کرو، اپنا سارا وقت گیتوں میں، زبوروں میں، دوسروں کو فون کر کے کلام سنا سکتے تو سناؤ، یسوع کی باتیں کر سکتے تو کرو، دوسروں کو کلام سناؤ، اور ڈھیر ساری جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہو، اپنا دھیان پورا کا پورا 12 بجے تک، جب تک آپ سو نہیں جاتے، اگر آپ 9 بجے سوتے تو 9 بجے تک، اور جب آپ کا دن شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے جسمانی کام کرو، لیکن سبت کے دن آپ روحانی طور پر اپنی روح کو خوب بڑھاؤ، اپنی روح کو آرام دو، اور آرام صرف اور صرف مسیح یسوع میں ہے، یسوع کے ساتھ چلنے میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھو، اپنے لفظوں پر غور کرو کہ آپ سبت کے دن کیا بول رہے ہو۔ ہم سبت کے دن چلو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، ہم موویز نہیں دیکھ رہے، ہم ڈرامہ نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارے منہ میں کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ ہم ایکٹرز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلم سٹارز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈراموں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسری جسمانی باتیں کرتے ہیں،
اس طرح کی باتیں کر کے اگر آپ نے پھر آپ اس دن کو تو آرام سے نہیں منا رہے، آپ اپنی روح کو تو پاک نہیں رکھ رہے، آپ نے اپنی روح کو روحانی طور پر تو پاک نہیں رکھا جب آپ نے اپنی باتوں میں بھی یسوع مسیح کا ذکر نہیں کیا۔ اس دن بھی آپ نے ایسی کوئی جسمانی باتیں نہیں کرنی جس میں یسوع کا ذکر نہ ہو، خدا کا ذکر نہ ہو۔ آپ نے وہی ذکر کرنا ہے جس میں خدا ہو، جس میں یسوع ہو، جس میں بائبل مقدس ہو، جس میں روح القدس ہو، اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ ہم سبت کے دن بہت سی اور باتیں کرتے ہیں، تو خداوند نے منع کیا ہے کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خدا کی تعریف کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بھی دعا کر سکتے آپ اتنا اپنا وقت جو ہے دعا میں لگاؤ، اپنا دھیان جسمانی باتوں میں اس دن نہ لگاؤ، اپنا دل اور دماغ، اپنی روح کو قابو میں رکھو، پرہیزگاری کے ساتھ چلو اپنے جسم سے بھی، کہ میں نے کوئی جا کے کھانا نہیں پکانا، میں نے روٹی نہیں آج پکانی۔ آپ سبت کے دن سے پہلے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور اپنے بندوبست کر کے آپ اگلے دن جو سبت کا دن ہے مقدس ٹھہرانا ہے، آپ اپنا اسی کھانے کو آپ گرم کر کے کھائیں۔ آپ اس کو کھا کر سارا وقت آپ کلام دیکھتے رہیں۔ خداوند کا شکر ہے یوٹیوب پہ پوری انجیل کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو لگا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر وہ کلام دیکھتے رہیں، تاکہ بچے اور آپ بھی سارا ٹائم کلام سنتے رہیں، سیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور یہ سبت کا دن بار بار اسی طرح دہرائیں جب تک آپ مسیح میں سو نہیں جاتے۔ اس طرح سے سبت کے دن کو پاک منائیں اور کوئی کام نہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی ماحول دیں کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم نے یہ دن آرام کا دن ہے، یہ مقدس دن ہے، ہم نے صرف اور صرف اس میں روحانی آرام لینا ہے، ہم نے صرف کلام سننا ہے، گیت گانے ہیں، پرستش کرنی ہے، اور کوئی بیٹا اور کام منہ سے بھی نہ نکلے، اور جسمانی باتیں بھی منہ سے نہ نکلیں۔ ہمارے بچے اور ہم لوگ رشتہ داروں کی باتیں بہت کرتے ہیں، کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہم نے کیونکہ وہ دن خداوند کا دن ہے، صرف خدا کی ذات کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنے منہ سے بھی ایسی باتیں نکالنے سے اپنے منہ کو روکیں۔ اس طرح کی پرہیزگاری سے وہ پورا دن گزارنا ہے، اور کوئی غلط کام، اور پورا دن یہ بھی سوچیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اور گناہ نہ صرف سبت کے دن، گناہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا، پورے ہفتہ، پورا مہینہ، ہر سال، اور پوری زندگی تک نہیں کرنا، لیکن سبت کا دن ہم نے اسی طرح منانا ہے، پاکیزگی کے ساتھ، روح کے کام کر کے، روحانی کام کر کے۔ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے روحانی کام کرنے ہیں، جہاں آپ کو ملتا ہے موقع کہ آپ خداوند کی خدمت کرو، تو آپ کرو۔ ہم ٹریول نہیں کر سکتے، ہم سبت کے دن سفر نہیں کر سکتے، ہمیں سفر کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جسمانی کام ہے، لیکن اگر آپ کو خداوند کے کلام کو سنانے کے لیے سفر کر کے کہیں جانا پڑتا ہے تو آپ جا سکتے ہو، وہ گناہ نہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے بھی سبت کے دن معجزے کیے تھے، خدا کا کام کیا تھا، تو خدا کا کام کرنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہو کہ آپ سفر کر کے کسی کو اگر آپ نے کلام سنانا ہے تو آپ سنا سکتے ہو، اگر آپ نے جا کر کسی کو کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، لیکن ویسے آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ اپنا سودا تک نہیں خرید سکتے، آپ گروسری نہیں کر سکتے، آپ شاپنگ نہیں کر سکتے، آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، یہ سب جسمانی کام ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، صبح منڈے ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے،
تو ہم سیٹرڈے کو ہی کیوں نہیں اپنی ساری چیزیں پوری کرتے، کیوں نہیں چیزیں خرید لیتے؟ کہتے ہیں بچوں کی فلاں چیز رہ گئی، صبح اس نے اسکول جانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو ہم لوگ سبت کے دن پرہیز نہیں کرتے، جو کام جسمانی ہے وہ ہم اس میں ملاوٹ کر کے سبت کے دن کو اپنے لیے خراب کرتے ہیں اور خدا کی نظر میں گناہ گار کرتے ہیں۔ ہم ایک ہی دفعہ پینسل خریدتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، اپنے بچوں کے لیے اگر ہم پین لے رہے ہیں تو بھی گناہ ہے۔ ہم سیٹرڈے کو یہ سارے کام کریں، ہم کپڑے نہیں دھو سکتے، ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے صبح جانا ہے تو یہ گندا پڑا ہے، یا آفس جانا ہے میرے ہسبینڈ نے یا میں نے جاب پہ جانا ہے تو ہم فٹافٹ سب چھٹی کا دن سمجھ کے اس کو چھٹی کا دن مناتے ہیں۔ یہ چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ مقدس پاک دن ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کہ میں نے پہلے پڑھا کہ ہم نے سبت کے دن کو پاک منانا ہے، اس کو ایسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو ایسے گزارنا ہے، اور پاک خدا ہے تو خدا کے ساتھ جب گزارو گے تو ہی وہ دن پاک ہے، خدا کے بغیر گزارو گے تو وہ دن پاک نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ گزارو گے تو وہ دن پاک نہیں ہے، اپنے جسمانی کاموں کے ساتھ گزارو گے تو وہ دن پاک نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہی صرف پاک ہے۔ تو خدا کے ساتھ وقت گزارو گے، اپنی سوچیں خدا میں رکھو، اپنا دل خدا میں رکھو، روح کو خدا میں رکھو، اپنے ساری جسمانی بدن کو اس وقت پرہیزگاری کے ساتھ خدا میں رکھو۔ کیسے؟ پرستش کرو، ہونٹوں سے گاؤ، منہ کھولو، ہاتھوں سے تالیاں بجاؤ، وہ پورا دن آپ بائبل مقدس پڑھو، جتنی دیر آپ پڑھ سکتے، اپنے بچوں کو سناؤ، کلام لگاؤ، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگا کے سارا دن اپنے بدن کو ایک جگہ بٹھا کر طریقے سلیقے سے اپنے بدن کو پوری طریقے سے قابو میں رکھ کے پورا دھیان کلام میں لگاؤ۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم پورا دھیان گیت چل رہے ہیں، جیزس کی کوئی آپ نے انجیل کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے، کوئی خدا کا کلام کے مطابق آپ نے مووی لگائی ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو یہ آپ کا دن پاک نہیں ہوگا، آپ نے اس کو پاک نہیں منایا جب تک آپ اپنے پورے بدن کو قابو میں رکھ کے پورا اپنی نظریں جو ہے آپ اس پر نہیں لگاتے، اپنا پورا دھیان نہیں لگاتے، تب بھی آپ کا دن جو ہے وہ پاک آپ نے خدا کے مطابق نہیں گزارا۔ تو ہم نے اپنے پورے بدن کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ پورا دھیان اس دن خداوند کو دے کر اس کو پاک منانا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ ہاللیلویا، آمین۔